ارتضیٰ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ماہم کی باتیں سن رہا تھا۔ ماہم تم یہاں آئی کس کے ساتھ ہو؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا تو ماہم بھی اپنی باتیں چھوڑ کر اسے سوال کا جواب دینے لگی۔ سمیر کیب سے چھوڑ کر گیا تھا۔ ماہم یہ کوئی ٹائم نہیں ہے کسی کے گھر آنے جانے کا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے ڈانٹ گیا۔ ذہن کی الجھنیں بڑھ رہی تھیں۔ چاچو میری دوست بیمار تھی، میں گھر سے اجازت لے کر آئی تھی اس کی تیمارداری کرنے۔ ماہم کو برا لگا تھا چچا کا یوں کہنا، اس لیے منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ چونک کر برجستہ پوچھا۔ ماہر کو بخار ہوا ہے، پاگل ٹینشن لے گئی ہے اس بینش کی ڈیتھ کی۔ ماہم اب ساری تفصیل بتا رہی تھی اور اس کا ذہن لفظ ٹینشن پر ٹک کے رہ گیا۔ گاڑی کی سپیڈ تیز کی اور ماہم کو گھر ڈراپ کر کے خود واپس بیورو میں آ گیا۔ بشیر تمہارا موبائل کدھر ہے؟ جی سر یہ میرے پاس۔ بشیر نے حیران ہوتے ہوئے موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ کالز لسٹ ڈیلیٹ تو نہیں کی؟ ارتضیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر کبھی نہیں کی، وہ سر جھکا کر بولا۔ ارتضیٰ نے ایک نمبر نکال کر اپنے موبائل میں نوٹ کیا، پھر کال ڈیٹیل چیک کی۔ وہی دن اور وہی ٹائم تھا۔ بشیر کے موبائل سے وہ نمبر ڈیلیٹ کر کے موبائل اس کو واپس کر دیا۔ آج اس کی نائٹ ڈیوٹی نہیں تھی، اس لیے بے مقصد گاڑی سڑک پر گھماتا رہا۔ ایک ہی دن میں 3 دفعہ وہ اس کے گھر کے سامنے سے گزر چکا تھا۔ دل میں اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ تو مس مہیر آپ اتنی نازک مزاج ہیں کہ میری ایک نظر نہیں سہ پائیں؟ وہ کسی کشمکش میں موبائل کو گول گول گھماتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر نمبر پر کال ملا ہی دی۔ دوسری طرف ماہر انسٹاگرام پر ونڈو شاپنگ کر رہی تھی۔ کال دیکھ کر انسٹا کو بیک کیا اور ان نون نمبر دے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ارتضیٰ کے لب بے ساختہ مسکرائے، پھر کال ملائی۔ ماہر نے ناگواری سے نمبر دیکھا، کون ہو سکتا ہے اس ٹائم؟ پھر کال کاٹ دی۔ پھر چوتھی کال پر اس نے غصے سے کال اوکے کر ہی لی۔ ہیلو سرد لہجے میں کہا۔ السلام علیکم، میں ارتضیٰ بات کر رہا ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ نام تھا یا بم کا گولا؟ وہ ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ خاموشی کو محسوس کر کے وہ پھر بولا، آپ نے فون کیوں کیا ہے؟ وہ حیرت کی انتہا پر تھی۔ کچھ سوالوں کے جواب انسان کے پاس نہیں ہوتے، انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی رو میں اس کے کانوں میں انگاری رکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ آپ نے بتایا نہیں کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ ارتضیٰ نے خاموشی کا طلسم توڑا۔ ماہم کے موبائل سے نمبر لیا ہے؟ نیا سوال۔ نہیں بشیر کے۔ بشیر کون؟ پولیس اہلکار ہے، اس کے پاس میرا نمبر کیسے؟ یاد کریں اس رات آپ کا موبائل لے کر ایک نمبر پر کال کی تھی، وہ بشیر کو ہی کی تھی۔ اس نے یاد کروایا۔ سوال ختم ہو گئے تھے لیکن دل کو ایک بھی صحیح جواب نہیں ملا تھا۔ کچھ لمحے پھر خاموشی چھائی رہی۔ میں جانتا ہوں میرا فون کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کی طبیعت کا سنا تو رہا نہیں گیا۔ وہ جو کہنا چاہ رہا تھا مہیر وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، پلیز مجھے دوبارہ کبھی فون نہیں کیجیے گا۔ وہ تیزی سے کہہ کر فون بند کرنے لگی تھی تو وہ سرد سے بولا، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ مہیر کی انگلیاں اس کی بات سن کر تھم سی گئیں۔ ٹرانس کی کیفیت میں دوبارہ فون کان سے لگایا اور کچھ سوچتے ہوئے بولی، آپ جانتے ہیں کہ آپ میری دوست کے چچا ہیں، پھر بھی؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بے ساختہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جانتا ہوں یہ تھوڑا معیوب لگتا ہے، لیکن میں اس رتبے کی طرح اتنا برا بھی نہیں ہوں۔ اب چچا کو ہٹا دیں، صرف ارتضیٰ کو یاد رکھیں۔ آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ پلیز میں اس راہ کی مسافر نہیں بننا چاہتی جس کی کوئی منزل ہی نہ ہو۔ اس نے کھل کر بات کرنا مناسب سمجھا۔ سفر سے گھبرانے والے کبھی منزل کو نہیں پہنچتے، اور ویسے بھی راستے خود مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ تم اس سفر میں میری ہم سفر بنو گی؟ وہ اس کے گھر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جہاں وہ کتنی ہی دیر سے گاڑی روکے بیٹھا تھا۔ مہیر کا جسم لرز رہا تھا، چہرے سے بھاپ نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ہمارے درمیان ایج ڈفرنس ہے، دماغ کا ایک نیا بہانہ۔ ہاں آپ ماہم کی ہم عمر ہیں؟ جی 9 سال کا فرق، کچھ زیادہ تو نہیں، اور ویسے بھی محبت عمر کہاں دیکھتی ہے۔ سارے سوالوں کا جواب ایک آخری بات میں مل گیا تھا۔ دل میں محبت کی نئی کھوپڑیاں کھلنے لگی تھیں اور دماغ پھر دل سے شکست کھا گیا تھا۔ زندگی تو جیسے بدل ہی گئی تھی۔ بھائی اور بھابھی یہیں شفٹ ہو گئے، بچوں کی وجہ سے گھر میں رونق چھا گئی تھی۔ وہ دونوں سارا دن دادا دادی کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ مہیر کے بھی پیپرز ہونے والے تھے۔ ماہم کے ساتھ مل کر وہ تیاری کرتی تھی، چاہنے کے باوجود اسے اپنے اور ارتضیٰ کے بارے میں نہیں بتا سکی۔ وہ روز پولیس اسٹیشن کے سامنے سے گزرتے ہوئے تیز ہارن بجاتی تھی اور وہ اندر بیٹھا ہنس دیتا۔ آج ارتضیٰ نے اسے لنچ کے لیے انوائٹ کیا تھا، شہر کے مشہور ریسٹورنٹ میں۔ وہ ماہم کو ڈراپ کرنے کے بعد ریسٹورنٹ کے پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کرتے ہوئے گلاس ڈور کو دھکیل کر اندر آئی۔ وہ سامنے ہی بلو جینز اور سفید شرٹ میں اپنی وجیح پرسنالٹی سے ہر اندر آنے والے کو اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔
ماہر کو دیکھ کر اپنی محسوس مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر ویلکم کیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں تمہارے سامنے ہوں، خود دیکھ لو، شوق لہجے میں بولا۔ یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں یہاں ڈیلی لنچ کرنے آتا ہوں، تو سوچا اپنی جگہ سے تمہاری بھی پہچان کروائی جائے۔ کیا مطلب اپنی جگہ؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک تو آپ مطلب بہت پوچھتی ہیں۔ خیر، اس ریسٹورنٹ کا میں 50% شیئر ہولڈر ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگلی دفعہ یہاں سے گزرتے ہوئے بھی ضرور ہارن بجا کر گزرنا۔ کبھی کبھار میں یہاں بھی آتا ہوں، وہ زمانی انداز میں بولا تو اسے سن کر جھٹکا سا لگا۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ وہ میں بجا کر گزرتی ہوں؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ ہاں، میں بشیر کو گاڑی کا نمبر نوٹ کرنے کو کہا تھا، تو نمبر دے کر مجھے پتہ چلا کہ وہ تمہاری گاڑی کا ہے۔ ویسے اچھا طریقہ ہے یوں ہمیں ستانے کا۔ اگر کوئی نوجوان لڑکا دروازے کے سامنے سے ہارن بجا کر بلا وجہ ہی گزرے تو لوگ کہیں گے لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے گزرتا ہے، اور تم لڑکی ہو کر پولیس والوں کو چھیڑتی ہو، تمہیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ وہ مصنوعی خوشی سے گھورتے ہوئے دیکھ رہا تھا، کیونکہ ایک پولیس والا بہت اپنا سا ہے، حق ہے مجھے اسے تنگ کرنے کا۔ وہ کندھے اچکا کر ایک ادا سے بولی تھی۔ بس اسی ایک بات پر تمہاری ساری سزا معاف، وہ اسی آنکھوں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ ویٹر نے آرڈر سرو کیا تو وہ دونوں چپ ہو گئے۔ تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اسی لیے یہاں بلایا ہے، وہ کچھ توقف کے بعد اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ جی کہیں، وہ کھانا چھوڑ کر متوجہ ہوئی۔ تمہیں یوں ریسٹورنٹ میں بلانا مجھے خود پسند نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے زیب دیتا ہے کہ میں چھپ کر تم سے باتیں کروں۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں گھر والوں سے تمہارے اور اپنے رشتے کی بات کروں گا، اور تم بھی ذہنی طور پر تیار رہنا۔ وہ بات ختم کر کے پانی پینے لگا۔ ماہر کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی، ٹھنڈے پسینے ماتھے پر نمودار ہونے لگے۔ کیسے وہ اتنی بڑی بات بالکل آرام سے کر گیا تھا۔ اس نے ٹیشو سے منہ صاف کیا۔ ارتضیٰ نے اس کی ہڑبڑاہٹ کو محسوس کیا اور لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے آگے پیش کیا، جسے ماہر نے آرام سے بنا دیکھے تھام لیا۔ ایک اور بات، وہ دھیمے لہجے میں پھر بولا۔ ماہر نروس سی ہو گئی، یعنی ابھی کچھ اور بھی رہتا ہے کہنے کو؟ ابھی پہلی بات تو ہضم کر لینے دیں، لیکن بولی کچھ نہیں۔ ماہی منگنی پہ میں یقین نہیں رکھتا، اور نہ ہی مجھے پسند ہے، اس لیے ڈائریکٹ نکاح ہوگا۔ وہ مستحکم لہجے میں دبی دبی مسکراہٹ سے ماہر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جو شرم سے لال پیلی نیلی ہو رہی تھی، اپنی کیفیت کو کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ بس کریں پلیز، اگر باتیں ہی کرنی تھی تو کھانا کیوں منگوایا ہے؟ اوہ سوری، لیکن کیا کریں، باتیں بھی ضروری ہیں۔ چمکتی آنکھوں سے ایک نظر اسے دیکھ کر نظر ٹیبل پر جھکا لی۔ اگلے دن کالج میں ان کا پہلا پیپر تھا۔ وہ ایگزامینیشن ہال سے باہر آئی تو کلاس فیلوز کا ایک گروپ ان دونوں کی طرف دوڑتے ہوئے آیا۔ ماہم، بینش کے بارے میں تمہارے چچا نے کیا بتایا؟ وہ میڈم سے کیوں بار بار انویسٹیگیشن کر رہے ہیں؟ ان چاروں میں سے ایک تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ یار جان چھوڑ دو اس کی، قبر میں تو آرام کرنے دو اسے، ماہم غصے اور بیزاری سے بولی۔ ہم تو بس میڈم کے لیے پوچھ رہے تھے، اچھا نہیں لگتا نا وہ روز پولیس اسٹیشن جائیں؟ وہ بھی منہ لٹکا کر بولی تھی۔ پہلے چچا کو لگا تھا کہ ہو سکتا ہے میڈم نے ڈانٹا ہو، لیکن انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ اس کے گھر والے اسے ٹارچر کر رہے تھے۔ گھر کے جھگڑوں سے تنگ آ کر اس نے سوسائڈ کر لی۔ ماہم نے تعصب بھرے لہجے میں تفصیل بتا دی۔ ارتضیٰ نے یہ سب رات کو ہی اسے بتایا تھا۔ وہ یہ سب سن کر آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگیں۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہی وجہ ہوگی۔ اوکے، آپ لوگوں کو کچھ اور نہیں پوچھنا تو ہم دونوں جائیں؟ ماہم نے آنکھیں سکیڑ کر جان چھڑانا چاہی۔ ماہم، تمہارے چچا میرڈ ہیں؟ سارا نے نیا سوال کیا۔ ماہر نے ناگواری سے اسے گھورا، لیکن وہ ماہم کی طرف متوجہ تھی۔ نہیں، ماہم نے آئی برو چکائے۔ اوہ اچھا، ایک دم اس کا منہ کھل اٹھا۔ قسم سے ہیں بہت ہینڈسم، کیا پرسنالٹی ہے، کثرتی بدن، وجیح چہرہ، کاش ہمارے ٹیچر ہوتے اور میں پڑھنے کے بہانے انہیں دیکھتی رہتی۔ سارا تو جیسے ان کے خیالوں میں کھو سی گئی تھی۔ ماہم تو اپنے چچا کی تعریف سن کر دل کھول کر خوش ہو رہی تھی، لیکن ماہر کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ سارا کی زبان کھینچ لے۔ ایک کاٹدار نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور بنا ماہم سے بات کیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ رکو ماہی، میں آ رہی ہوں، وہ اونچی آواز میں بولی، اور تیز قدموں سے اس کے پیچھے چلتے ہوئے سارا کو آنکھ دبا کر کہا، تمہارا یہ مشورہ میں اپنے چچا کو ضرور دوں گی۔ اور پھر سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے ماہر کے قریب پہنچی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ماہی، میں نوٹ کر رہی ہوں تم میرے چچا کی تعریف پر خوش نہیں ہوتی۔ واٹ نان سینس، مجھے بھلا کیا لینا دینا ان کی تعریفوں سے؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس دی۔ ماہم تھوڑی دیر تو اسے گھورتی رہی، پھر سر جھٹک کر بولی، ویسے یہ سارا ہے بہت تیز، پہلے تو کبھی ہمیں لفٹ نہیں کرواتی تھی، لیکن اب دیکھو میڈم کو، ایسے بات کرتی ہے جیسے بچپن کی دوست ہو، لیکن مجھے پتہ ہے اس کی نیت میں فطور ہے۔ کیا مطلب؟ ماہر نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔
مطلب یہ کہ سارا بی بی چچا کا نمبر مانگ رہی تھی، اسی لیے تو ہم سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ ماہم نے بتایا تو ماہر کے اندر غصہ، جیلسی جیسے جذبات ابھرنے لگے۔ آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھا، تم نے نمبر دے تو نہیں دیا؟ نہیں ماہی، میں ابھی پاگل نہیں ہوں، میں نے کہہ دیا کہ مجھے زبانی یاد نہیں۔ وہ ناک سے مکھی اڑانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ماہر نے جلدی سے منہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں باہر پارکنگ ایریا میں آ گئیں۔ ماہر سوچ رہی تھی کہ اسے بتا دے، لیکن چاہنے کے باوجود ہمت نہیں کر سکی۔ ایک ڈر سا تھا دل میں، کہیں دوستی اس رشتے کی زد میں نہ آ جائے۔ اپنی سوچوں پر قابو پاتے ہوئے گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔